السلام علیکم۔ ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ نئے موضوع اور نئے چیز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کافی ٹائم دورانیہ بڑھ گیا۔ آج کا موضوع گفتگو ہے بدبودار جسموں والے یہودی۔ اس دنیا میں یہودیوں کی ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جس کی جلد کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ ان کے جسموں سے کسی مردہ گلی سڑی لاش کی جیسی بدبو ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے، ان کا لباس بھی تھوڑے ہی عرصے کے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح گرد آلود اور تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اسی کمزوری یا نشانی کو چھپانے کے لیے کتنے ہی پرفیوم، خوبصورت لباس، میک اپ استعمال کر لیں، لیکن ان کی تینوں نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کی وجہ سے یہ لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں گل مل کر اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی اس مستقل شناخت سے عمر بھر پیچھا چھڑا نہیں سکتے۔ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعمالی، پیغمبروں کی سری نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے بدترین عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے کہ ایک پیغمبر یہودی قوم کے ایک بڑے شہر کی طرف بھیجے گئے تھے۔ جیسا کہ تاریخ میں یہودیوں کا شروع سے ہی یہ وتیرہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمان رہے ہیں، صرف اس قوم کے مختلف شہروں قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر نبی بھیجے جاتے رہے۔ کہا جاتا ہے پیغمبروں کی کل تعداد میں سے 90% یعنی 1,00,000 سے زائد صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اس طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا وہ ایک بہت بڑا شہر تھا، اس میں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نافرمانوں کے ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ لیکن جیسا کہ یہودی روپے، پیسے کے لالچی اور دنیا دار قوم ہے، جنگ و جدل سے دور رہنے والی، لیکن سازشوں کے ذریعے دوسرے انسانوں کو آپس میں لڑوانے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو انکار میں جواب بھی نہیں دیا، لیکن بہانوں سے پس پشت کرنے لگے اور پیغمبر ان کو روزانہ گھروں میں جا جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنے کھو چکے تھے کہ موت کے تصور سے ہی گھبرا جاتے تھے۔ رات دن گزرتے رہے، وہ اللہ کی طرف آنے والے حکم سے بالکل بے نیاز ہو گئے۔ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک روز ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور روزانہ درجنوں افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ قوم کے چالاک ہوشیار لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے نکلے، دور دراز کسی جنگل میں کے رہائش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ وقتی طور پر جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ طاعون کے مرض سے تو بچ گئے، اس پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسی جنگل میں اپنے دوستوں، بچوں، رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک مقیم رہیں گے جب تک ان کے شہر میں طاعون کا عذاب نہ ٹل جائے۔ ابھی ان کو وہاں رہتے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور ان پر عذاب پہنچ گیا۔ فرشتہ ایک بلند پہاڑ پر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی ایک خوفناک چنگاڑ کی آواز نکالی۔ جس نے وہ آواز سنی دہشت خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ فرشتے نے اسی گونجدار آواز میں پکارا، موتو یعنی مر جاؤ، اور اس کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی جہاں جہاں پر وہ یہودی موجود تھے وہیں پر ہی گر پڑے۔ اس طرح ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر گئیں۔ ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا، یہ لوگ سبھی کے سبھی نارمل صحت مند تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ جنگل کے اندر جہاں یہ رہائش پذیر تھے وہاں پر لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل تھے۔ بے جان ہو کر اندھے منہ زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھرے
پڑے تھے، یوں جنگل میں کوئی ایک انسان نہیں بچا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قریب کوئی درندہ جانور بھی نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے چند روز بعد ان کی لاشیں گلنے سڑنے لگیں۔ اتنے لوگوں کی لاشوں کی بدبو سے جنگل میں اور جنگل کے ارد گرد آبادیوں میں ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی، جس پر علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ان کے چار دیواری بنا دی جائے۔ کچھ وقت گزرا، ایک روز اسی قوم کے پیغمبر وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنی قوم کے ہزاروں افراد کا یہ عبرت ناک انجام دیکھا تو ان کا دل بہت بھر آیا، اور تب وہ سجدے میں گر کر رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان تھے، نہ سمجھ تھے، لیکن یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا، ان کے بغیر اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو تبلیغ کر کے نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، تو میری فریاد قبول کر لے، ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ ان کے پاس فرشتہ وہی لے کر آیا۔ فرشتے نے کہا کہ اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جن کی اب ہڈیاں بھی بکھر چکی ہیں، ان کو کہیے کہ اے ہڈیو، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی ہڈیاں جمع ہو جائیں۔ آپ نے جب یہ الفاظ ہڈیوں کو مخاطب کر کے ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہڈیاں ایک ایک کر کے ایک مکمل ڈھانچے کی شکل میں اکٹھے ہونے لگیں۔ ایک ایک انسان کا ڈھانچہ دوسرے سے الگ ہو گیا۔ ایک بار پھر فرشتہ حاضر ہوا، اللہ کا پیغام دیا، آپ ایک بار ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لو۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا۔ جب 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا تو پھر فرشتے نے کہا، ان کو کہیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سبھی کے سبھی زندہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا تو سبھی کی سبھی لاشیں زندہ ہونے لگیں۔ یہ انسانی تاریخ کا انوکھا حیرت انگیز واقعہ تھا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، چند سو نہیں، بلکہ 70,000 انسان جو مر چکے تھے ایک بار پھر زندہ ہو چکے تھے، لیکن ان کی عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں ایک تبدیلی آ چکی تھی جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کی جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا زرد ہو چکا تھا، جس طرح 10-15 دن بعد کسی لاش کے جسم کا سارا خون خشک ہو چکا ہوتا ہے، اور خون کے بغیر بالکل جلد پیلی پڑ چکی ہوتی ہے۔ ان انسانوں کی جلد کا رنگ بھی ایسا ہی پیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ دوسری تبدیلی، ان کے جسموں میں ویسی ہی بدبو خارج ہو رہی تھی جیسی 10-15 دن پرانی لاش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے۔ تیسری تبدیلی، وہ جو یہ لباس پہنتے تھے، کچھ دن بعد ان کی حالت مردے کے کفن جیسی ہونے لگتی تھی۔ جیسے قبر میں پڑا ہوا مردہ، مٹی لگنے سے اس کا کفن میلا ہونے لگتا ہے، کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے، ان کے کپڑے بھی ویسے ہی ہونے لگتے تھے۔ یہ تینوں نشانیاں ان کے زندگی میں شامل ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی تھیں، حتیٰ کہ آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ان کی نسل کے یہودی جہاں بھی موجود تھے، ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 243 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ جزاک اللہ۔